اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے اس مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قل اے پیغمبر کہہ دیجئے، فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ اس زمین پر ہم کیوں آئے ہیں، کیوں بھیجے گئے ہیں، کیوں پیدا ہوئے ہیں، ہماری زندگی کا اور حیات کا مقصد کیا ہے۔ کہا ان صلاتی، یقیناً میری نماز، ونسکی، میری ساری عبادتیں، ومحیایا، میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی یہ زندگی ہمیں اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ کی عبادت میں اس زندگی کو گزارا جائے، اللہ کی یاد میں اس زندگی کو گزارا جائے، رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کی جستجو کی جائے، اور اللہ کی رضا کو پانے کے لیے زندگی کا ایک ایک دن، زندگی کا ایک ایک سال، زندگی کا ایک ایک مہینہ، زندگی کا لمحہ لمحہ، زندگی کا منٹ منٹ، اور زندگی کی ایک ایک سیکنڈ میں یہی جستجو ہونی چاہیے اللہ جو ہمارا خالق ہے ہم اس کی عبادت کیسے کریں اور عبادت کے اعلیٰ درجے پر کیسے پہنچیں اور اس کی رضامندی کی منزل تک ہم کیسے اس کے حقدار بنیں۔ یہ جستجو اس زمین پر مومن کا مقصد زندگی ہے، اور اسی مقصد کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے صبح و شام کے اذکار میں، جب ہم ہر صبح اور ہر شام یہ پڑھتے ہیں، اور پیارے نبی پڑھا کرتے تھے اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور، اور شام میں پڑھتے تھے اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ اے اللہ، تیرے ہی نام سے ہم صبح کرتے ہیں، تیرے ہی نام سے ہم شام کرتے ہیں، تیری ہی مدد سے ہم جیتے ہیں، تیرے ہی نام پہ ہم مرتے ہیں، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف جس طرح آج ایک نئی صبح ہم اٹھے ہیں، قیامت کی صبح اٹھ کر تیرے دربار میں اسی طرح ہم سب کو جمع ہونا ہے، اکٹھا ہونا ہے، اور ہم سب کو ایک دن تیرے دربار میں پہنچنا ہے۔ صبح و شام کے اذکار میں ہمیں یہ ذکر سکھایا گیا، یہ دعا سکھائی گئی جو ہم سب کو مقصد حیات اور مقصد زندگی کی یاد دلاتی ہے۔